بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل تو پاکستان کے فورن آفس نے امریکہ کو بڑے پیار سے انکار کیا تھا، بڑے پیار سے معذرت کی تھی کہ ہم آپ کے ڈیموکریسی سمٹ میں شرکت نہیں کر رہے۔ آج عمران خان نے امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان وہ ملک نہیں ہے، پاکستان ان 110 ممالک میں نہیں ہے جو آپ کے کہنے پر چلیں گے، بلکہ آپ کو ہماری ماننا ہوگی، آپ کی بھلائی اسی میں ہے۔ اب پاکستان امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، اب پاکستان امریکہ کو سمجھاتا ہے کہ 20 سال پہلے بھی اگر ہماری مانی ہوتی تو بچ جاتے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے جو چین اور روس کے خلاف ڈیموکریسی سمٹ بلایا تھا وہ شروع ہوتے ہی ناکام ہو گیا، بلکہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا۔ اور یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے ناظرین، اس ڈیموکریسی سمٹ نے پوری دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے اور دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی یہ بہت بڑی کوشش ہے، اور اس کی ناکامی پاکستان، چین اور روس کے لیے ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پر اس خطے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہوں گے کہ عمران باجوہ ڈاکٹرائن ہے کیا۔ اس کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھنے ہیں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے بھارت کے علاوہ، اور ہم نے کسی کی جنگ میں نہیں آنا، ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے، ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرے گا۔ اور پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ کر کے دکھایا کہ ایک ہی وقت میں پاکستان ایران کا بھی دوست ہے اور سعودی عرب کا بھی دوست ہے، ایک ہی وقت میں پاکستان رشیا کا بھی دوست ہے، چائنا کا بھی دوست ہے، امریکہ کا بھی دوست ہے، افغانستان کا بھی دوست ہے۔ اور یہ جو سمٹ فار ڈیموکریسی ہے یہ اصل میں چین اور رشیا کے خلاف ہے، اور پاکستان کو اس میں انوائٹ کر کر امریکہ چائنا کو ایک میسج دینا چاہتا تھا کہ دیکھو تمہارا آئرن بردر ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس سے پہلے امریکہ نے پاکستان میں ایسا ماحول بنانے کی پوری کوشش کی کہ عوام حکومت کے اتنے خلاف ہو جائے کہ حکومت کو IMF کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے، ہمارے سامنے جھکنا پڑے۔ لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ اس وقت ملک کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، آپ کچھ بھی کر لیں آپ اسے جھکا نہیں سکتے۔ کل پاکستان کے دفتر خارجہ نے بڑے پیار سے انکار کیا اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ ہم پھر کبھی امریکہ کے ساتھ ڈیموکریسی پر بات چیت کر لیں گے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں فیٹف سے ہمارا نام نکالو، اس میں تو بھارت کا نام ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ ریلیجیس فریڈم کی بلیک لسٹ سے ہمارا نام نکالو، اس میں تو بھارت کا نام ہونا چاہیے۔ امریکہ ہمیں ہمیشہ ٹال دیتا ہے، انکار نہیں کرتا، تو ہم نے بھی ٹال دیا کہ پھر کبھی ڈیموکریسی پر بات کر لیں گے۔ لیکن آج وزیر اعظم عمران خان نے اس کی اصل وجہ بتا دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ دنیا میں سر جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے، تاہم پاکستان اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ جمعرات کو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں منعقد ہونے والے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سی پیک ہمارے لیے ایک اہم موقع ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن دنیا میں سر جنگ کی طرف جاتی صورتحال کے باعث بلاکس بن رہے ہیں جنہیں روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان وہ ملک نہیں بننا چاہتا جو پھنس جائے، جیسا کہ پچھلی بار پاکستان روس اور امریکہ کی سر جنگ میں پھنس گیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کریں، جیسے ہم نے سعودی عرب اور ایران کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور دونوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جو جنگوں سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا ہوتا، اور میں ہسٹری کا بہت بڑا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ شروع میں ہی یہی کہا جاتا ہے کہ چند ہفتے کی بات ہے لیکن وہ جنگ طویل ہو جاتی ہے، یہی افغانستان میں ہوا۔ ہمیں خدشہ تھا کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اداروں کی اطلاعات تھی کہ وہ پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو افغانستان کی مزید تباہی ہوتی، مہاجرین یہاں آ جاتے، تاہم یہ ہماری اور افغانی عوام کی خوش قسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو وزیر اعظم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آپ جو چین اور روس کے خلاف کرنے والے ہیں اس بار ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور اپوزیشن اس وقت عمران خان پر تنقید کر رہی ہے کہ پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ کیا نتائج بھگتیں گے؟ IMF آپ کو پریشرائز کرے گا، فیٹف میں آپ کا نام پہلے ہے، آپ سارے پوائنٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں، آپ کا نام نہیں نکل رہا۔ نتائج تو ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر بھگتے ہیں۔ افغانستان کی جنگ میں ہم نے 80,000 جانیں گنوائی ہیں۔ فائدہ کس کو ہوا؟ یا فائدہ امریکہ کو ہوتا تھا یا ہمارے سیاستدانوں کو ہوتا تھا؟ پاکستان کو تو نچوڑ لیا جاتا تھا، 20 ارب ڈالر امداد میں ملے، 200 ارب ڈالر ہم نے جنگ پہ خرچ کر دیے، اور ہم امریکہ کا شکریہ ادا کرتے رہے کہ آپ نے ہمیں امداد دی۔ اور امریکہ کہتا رہا
کہ یہ جنگ ہم پاکستان کی وجہ سے ہارے ہیں. امریکہ ہمیں ہی دہشت گرد کہتا رہا اور ہم اس میں بھی خاموش رہے. $200 ارب ایک خرچ کیے, 80,000 جانوں کا نذرانہ الگ سے دیا, ہمیں دہشت گرد کہا گیا, ہم نے ان کا ساتھ دیا اور ساری دنیا نے اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے اٹھا لی. بھارت جو کچھ افغانستان میں پاکستان میں کرواتا تھا, بھارت کے اندر جو دہشت گردی تھی, جو انتہا پسندی تھی, اس پر ہم نے پردہ ڈالا ہوا تھا. بھارت ترقی کرتا رہا, امریکہ کو فائدہ ہوتا رہا, پاکستانی سیاستدانوں کو فائدہ ہوتا رہا. پاکستان ایسی دلدل میں پھنس گیا جس سے آج تک نکل نہیں سک رہا. اگر اب ہم امریکہ کو انکار کرتے ہیں تو وہ وقتی نقصان ہے. ہم پاکستان کو ایک اور دلدل میں پھنسنے سے بچا رہے ہیں. ہم سے افغانستان ناراض, ہم سے ایران ناراض, ہم سے چین بھی ناراض رہتا تھا, کیونکہ امریکہ سے ایک کال آتی تھی اور ہمارے فیصلے بدل جاتے تھے. اگر ہم صرف چین کے ساتھ بھی چلتے رہتے تو آج ہم چین کے برابر نہیں تو اس سے 2 ہی قدم پیچھے ہوتے. تو دیر سے صحیح, لیکن پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آ چکا ہے جو امریکہ کو بار بار ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے. امریکہ نے 110 ممالک کو انوائٹ کیا اور ان 110 میں سے ایک ہی ایسا لیڈر تھا جو امریکہ کو انکار کر سکے. اب آتے ہیں آج کے دوسرے بڑے ٹاپک پر کہ امریکہ کا سمٹ فار ڈیموکریسی ناکام کیسے ہو گیا ہے. پہلے آپ کو مختصراً اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں. کچھ دن پہلے چین کے صدر شی جن پنگ کی اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میٹنگ میں چین نے امریکہ کو وارن کیا تھا کہ تائیوان ہمارے لیے ریڈ لائن ہے اور آپ اسے کراس نہ کریں. اور وہ امریکی جو تائیوان کی آزادی کا خواب دیکھتے ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں. تب تو امریکہ نے چین کو یقین دلایا کہ ہم ون چائنا پالیسی میں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے 2 ہی دن بعد سمٹ فار ڈیموکریسی بلا لیا اور اس میں اس نے چین اور روس کو نہیں انوائٹ کیا, تائیوان کو انوائٹ کر دیا. اور تب سے لے کر اب تک امریکہ, چین اور روس میں ہر آنے والے دن مزید کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. امریکہ میں ایک خوف کا سما ہے, امریکی عوام ڈری ہوئی ہے. امریکی ماہرین اپنے صدر کو وارن کر رہے ہیں کہ چین ہمیں ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا. اس کے پاس الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز ہیں, اس کے پاس ہائپر سونک میزائلز ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو بتا چکے ہیں. دوسری طرف یوکرائن کے بارڈر پر روس کی اور نیٹو کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. امریکہ اور روس میں جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ کتنی خطرناک حد تک گئی ہیں, یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ابھی آپ کو سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا مختصر الفاظ میں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ سمٹ فار ڈیموکریسی چین اور روس کے خلاف ہے. یہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہے. اور امریکہ جب بھی کسی سے جنگ لڑتا ہے تو باقی ساری دنیا کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. وہ اکیلا کبھی بھی نہیں آتا. اور اس کی سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ یورپین یونین. یورپین یونین امریکہ سے بھی زیادہ مضبوط ہے اور اسے ہمیشہ امریکہ نے استعمال کیا ہے, اسے بے وقوف بنایا ہے. اصل کھلاڑی تو امریکہ ہے, برطانیہ ہے. اب یہ سمٹ ناکام کیوں ہوا؟ کیونکہ یورپین یونین امریکہ کا ساتھ نہیں دے سکتا. امریکہ کا مقصد تھا کہ وہ چین اور روس کے خلاف قراردادیں لے کر آئے گا اور یہ جو 110 ممالک ہیں وہ ان قراردادوں پر سائن کریں گے. اور اگین امریکہ کی سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ یورپین یونین. تو خبر یہ ہے کہ یورپین یونین ایز یورپین یونین ان قراردادوں پر سائن نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ یورپین یونین کا ایک ممبر ہے ہنگری اور امریکہ اس کے بھی خلاف ہے کہ وہاں پر بھی جمہوریت نہیں ہے اور انہیں بھی امریکہ نے انوائٹ نہیں کیا. یورپین یونین کا ایک ہی ممبر ہے جسے امریکہ نے انوائٹ نہیں کیا کیونکہ یہاں پر جمہوریت نہیں ہے. ہنگری کو غصہ آ گیا کیونکہ اس پر یورپین یونین کی طرف سے بھی ہر وقت پریشر رہتا ہے کہ آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں ہے. اب پہلے خبر سن لیں پھر آپ کو باقی کی بات بتاتے ہیں. یور ایکٹیو کی خبر ہے, ہنگری US has bigger problems with democracy, blocks European Union's position at summit. ہنگری کہتا ہے کہ امریکہ کو بڑے پرابلمز ہیں جمہوریت کے ساتھ اور ہنگری یورپین یونین کی سمٹ میں پوزیشن کو بلاک کر دیتا ہے. بلومبرگ کی خبر سن لیں. ہنگری سنگس یورپین یونینز جوائنٹ رول ان بائیڈنز ڈیموکریسی سمٹ. ہنگری بائیڈن کے ڈیموکریسی سمٹ میں یورپین یونین کا جو رول ہے اس کو سنک کر رہا ہے, یعنی منیمائز کر رہا ہے. وہ کیسے؟ جمعرات کے روز یورپین ایمبیسیڈرز کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں ہنگری کے ایمبیسیڈر گرگلے گلیاس نے کہا کہ پورے یورپین یونین میں سے ہمارا لیڈر وکٹر اوربین وہ واحد لیڈر ہے جس کو انوائٹ نہیں کیا گیا. کیوں؟ کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے. بداپیسٹ سے زیادہ جمہوریت کے مسائل واشنگٹن میں ہیں.
एनीवेज यूरोपियन यूनियन किसी भी करारदाद पर साइन तभी कर सकता है जब यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर्स मौजूद हों और एग्रीड हों। अगर हंगरी इस समिट में नहीं होगा तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी 27 मेंबर्स ममालिक हैं वो अगर किसी करारदाद पर दस्तखत करते हैं तो इंडिविजुअली कर सकते हैं। यानी अगर जर्मनी साइन करता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो चौधरी है वो जर्मनी ही है, तो हंगरी ने कहा कि अगर जर्मनी साइन करता है तो वो एज जर्मनी करेगा, वो एज यूरोपियन यूनियन साइन नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो वहां मौजूद ही नहीं है। और अगर अमेरिका, चीन और रूस के खिलाफ कोई भी चीज अब लेकर आता है तो उसमें यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ नहीं होगा, तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये अमेरिका को हंगरी की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बगैर अमेरिका कुछ भी नहीं है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।